سوچا تھا گریجویشن مکمل کر لوں گی تو کسی امیر شخص کا رشتہ آ جائے گا، شادی کر کے مزے سے اپنی زندگی گزاروں گی۔ یہاں پر امیر شخص تو دور کی بات، کسی غریب آدمی کا بھی رشتہ نہیں آ رہا۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ نور غصے سے تنفن کرتی ہوئی مارٹ سے باہر نکلی۔ یہاں پر بھی وہ کچن کا سامان ہی لینے کے لیے آئی تھی۔ بیگ کو ہاتھ میں پکڑ کر آگے پیچھے گھماتی وہ تھکے تھکے انداز میں چل رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی مجھے اتنی گرمی میں یہاں پر آنے کی؟ احمد کا ہی انتظار کر لیتی۔ اب اسے اپنی بیوقوفی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ دراصل شام کی افطاری کے لیے سامان ختم ہو چکا تھا۔ اس کی امی خود ہی مارٹ جا رہی تھی لیکن نور نے منع کر دیا اور جوش میں آ کر خود ہی نکل آئی۔ ابھی وہ 5 منٹ ہی چلی تھی کہ ایک موٹر بائک اس کے قریب آ کر رکا اور اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کے ہاتھ سے بیگ چھینتا ہوا وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس آدمی نے واپس گھوم کر نور کے ہاتھوں سے سودے کا شاپر بھی لے لیا تھا۔ چند لمحوں تک تو وہ اپنی جگہ پر گم کھڑی رہی۔ جب اس کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو وہ اس قدر اونچی آواز میں چلائی کہ پاس سے گزرتی ہوئی گاڑی نے بھی رک کر ایک نظر نور پر ڈالی تھی اور پھر اسے خالی ہاتھ دیکھ کر گاڑی میں بیٹھے ہوئے انکل اندازہ لگا چکے تھے کہ محترمہ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ کراچی میں تو روز کا ہی سین تھا اور اب تو ان لوگوں کو عادت سی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف نور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ اب میں کیا کروں؟ بیگ میں میرے اچھے خاصے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ دراصل اس کی جتنی بھی پاکٹ منی تھی وہ جمع کر کے اپنے بیگ میں ہی رکھتی تھی، لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے وہ پیسے دراز میں ڈال دیتی تھی۔ آج وہ پیسے نکالنا بھول گئی تھی اور سارے کے سارے ساتھ لے آئی تھی۔ اس نے پولیس کو کال کرنا چاہی لیکن موبائل بھی اس بیگ میں ہی تھا۔ یا میرے اللہ، اب میں کیا ہی کروں؟ کہاں پر جاؤں؟ اس نے مدد طلب نظروں سے آس پاس دیکھا تو اسے تھوڑی ہی دور پارکنگ ایریا میں ایک شخص کھڑا نظر آیا۔ اس شخص کی نور کی طرف پوچھ تھی۔ نور نے بغیر سوچے سمجھے اس کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ مسٹر کمیار پاس ہی ایک ہوٹل میں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے آیا تھا اور اب اسے امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ اسے ایک انجانی نسوانی آواز سنائی دی۔ کامیار نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کے پہلو میں ہی ایک چھوٹی سی دھان پان سی لڑکی کھڑی تھی جس کا چہرہ گرمی کی تمازت سے لال تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ سر، مجھے آپ کی ایک چھوٹی سی فیور چاہیے، نور نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بمشکل اتنا ہی کہا تھا کہ کامیار اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ نور جو کہ پہلے ہی حالات کی ماری ہوئی تھی، وہ اپنے اگنور کیے جانے پر جل بھن کر رہ گئی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس نے فوراً سے گاڑی کا دروازہ پکڑا۔ سر، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اب کی بار اس نے اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے خون خوار لہجے میں کہا۔ کامیار کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ میڈم، مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور پلیز میرے راستے سے ہٹ جائیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ کامیار نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی جو گاڑی کے دروازے پر ٹکا ہوا تھا۔ نور نے بوکھلاتے ہوئے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف ہٹا لیا اور منت بھرے لہجے میں بولی، سر، میں آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے ایک چھوٹی سی فون کال کرنی ہے۔ اصل میں کچھ بائکرز نے مجھ سے میرا سامان چھین لیا ہے اور مجھے اس وقت اپنے گھر میں کال کر کے گھر والوں کو انفارم کرنا ہے۔ کامیار کا چہرہ ابھی بھی کوئی ری ایکشن نہیں دے رہا تھا۔ میڈم، میرے ماتھے پر عید ہی لکھا ہے کیا؟ جاؤ کسی اور کا سر کھاؤ، یہاں فی سبیل اللہ سروسز بند ہیں۔ کامیار کا لہجہ یکدم ہی کاٹ دار ہو گیا تھا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس لڑکی کو اس نے کہاں پر دیکھا ہے۔ وہ ایک رات اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے گیا تھا۔ وہاں پر محترمہ نور صاحبہ اپنے کزنز کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے والی ٹیبل پر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے کزنوں نے نور صاحبہ کو ایک انتہائی بیہودہ ڈیر دیا تھا کہ تم ہوٹل میں داخل ہونے والے اگلے آدمی کے ساتھ جا کر فلرٹ کرو گی اور اس کا نمبر لے کر اسے اپنے جال میں پھنساؤ گی۔ نور بیگم نے بھی ڈھیر تسلیم کر لیا تھا۔
ان کی اونچی ہوتی ہوئی آوازوں کی وجہ سے کامیار آفندی بھی پیچھے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا، لیکن جب اس کی نور نامی لڑکی پر نظر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رکا، کیونکہ وہ لڑکی واقعی بے حد حسین تھی اور کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر لینے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک نور میں انٹرسٹ نہیں لے سکا اور پھر سے اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج اسی لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر کامیار کو شدت سے اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ وہ ضرور اس کے ساتھ کوئی مذاق کرنے کے لیے آئی ہے، یا پھر اس کے کزنوں نے دوبارہ سے اسے کوئی ڈیر دیا ہوگا۔ وہ اپنے لہجے کو سخت بناتا ہوا پھر سے گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ اب کی بار نور نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، آپ سے زیادہ بے حس انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ سے صرف ایک موبائل ہی تو مانگا تھا، کون سا میں نے کڈنی مانگ لی جو آپ اتنے اوکھے ہو رہے ہیں۔ کامیار جو کہ ایک بہت ہی بڑا بزنس ٹائکون تھا، حویلی کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، آج سے پہلے کسی نے بھی اسے اونچی آواز میں بات کرنے کی جرت تک نہیں کی تھی، اور یہ لڑکی اس سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ کامیار نے انتہائی غصے سے اسے گھورا اور نور کی طرف پلٹتے ہوئے ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، دیکھیں مس، اب میں آپ کو شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ارے جب میں نے آپ کو کہہ دیا کہ مجھے آپ کی مدد کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ میں نے تو سیلف ریسپیکٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے بندے میں۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اگلے ہی پل نور نے ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر مارا۔ کچھ دن پہلے اس نے اپنے کزن سے مارشل آرٹ سیکھا تھا، جس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی، اور غصے میں تو ویسے بھی وہ ادھر ادھر نکل جاتی تھی۔ اسے اس وقت شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا جب کامیار کی ناک سے ہلکا سا خون نکلا۔ نور بیگم کی وجہ سے اس کا روزہ بھی مکروہ ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل نور بیگم وہاں سے الٹے قدموں بھاگی تھی، جبکہ کامیار کو بھی ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک لڑکی اسے مکہ مار کر بھاگی ہے۔ اس نے دوبارہ چہرہ اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ کامیار نے زور سے گاڑی کو لات ماری اور پھر درد کے مارے اچھلنے لگا۔ دوسری طرف نور شاپ کے پچھلے حصے کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ اچانک ایک گاڑی اس کے برابر میں آ کر رکی۔ گاڑی میں بیٹھی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر نور نے تیزی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ارے کیا ہو گیا؟ یوں لگ رہا ہے جیسے ہی کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نور کے فرسٹ کزن نے اس کی حالت دیکھ کر اس کا مذاق بناتے ہوئے کہا، ارے بھوت نہیں دیکھا ہے، موت کو چھو کر ٹک سے واپس آ رہی ہوں، تم پلیز جلدی سے گاڑی چلاؤ اور مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ فرحان کو ایک لمحے کے لیے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ خیر مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس حالت میں یہاں پر کر کیا رہی ہو؟ تمہارا بیگ وغیرہ کہاں پر ہے؟ نور کی عادت تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ بیگ کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ نور نے جب فرحان کو بتایا کہ 2 موٹر سوار اس کا بیگ چھین کر چلے گئے ہیں تو فرحان نے پہلے تو حیرت سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھل کھلا کر ہنسنے لگا، کیونکہ جب اس کا موبائل چوری ہوا تھا تب نور بھی اس کا اسی طرح سے مذاق بنایا تھا۔ دوسری طرف نور جو کہ اسے باقی کی کہانی سنانے کا ارادہ رکھتی تھی، اپنی عزت کو بچانے کے لیے کامیار والا سین اس نے دل میں ہی دبا لیا تھا۔ ابھی تو گھر جا کر اسے اپنے گھر والوں کی بھی باتیں سننی تھی۔ فرحان بھی پورا سین دیکھنے کے لیے اس کے گھر میں ہی اتر گیا تھا۔ نور کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ وہ کیوں آیا ہے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آمنہ بیگم نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دیں۔ جب بھی وہ اسے کوئی کام کرنے کے لیے کہتی تھی تو نور کام کے بجائے بلنڈر کر آ جاتی تھی۔ شام کے وقت جب اس کے بابا گھر واپس آئے تو نور نے روتی ہوئی شکل بنا کر اپنے بابا سے گھر والوں کی شکایت لگائی۔ جنید صاحب نے فوراً ہی اپنی بیٹی کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور باقی لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے بولے، خبردار جو تم لوگوں میں سے کسی نے اسے کچھ بھی کہا، میری بچی کو اب کوئی بھی نہیں ڈانٹے گا۔ اسے ڈانٹنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، سمجھا کر میں تھک گئی ہوں، مگر مجال ہے جو اسے عقل آئی ہو۔
نور نے یہ سن کر برا سا منہ بنایا۔ اب وہ کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی کیونکہ اسے بچانے والے اس کے جان سے عزیز بابا جان آفس سے واپس آ چکے تھے۔ نور بیٹا، تمہاری جاب کا کیا بنا؟ تھوڑی ہی دیر میں اب انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا تو نور نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بابا جان، میں نے ڈیفرنٹ جگہ پر اپلائی کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک کہیں سے بھی مجھے کوئی کال نہیں آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب پیپرز میں رشوت دے کر پاس ہوگی تو آخر میں ایسا ہی ہوگا۔ اس کا چھوٹا بھائی جو کہ نوڈل سے انصاف کر رہا تھا، اس نے نور کی بات پر لقمہ دیا۔ تم تو اپنا منہ بندی رکھا کرو۔ میٹرک میں 5 بار فیل ہوئے ہو۔ او ہیلو، 5 بار فیل نہیں ہوا، 5 سپلی آئی ہیں۔ ایک تو میری بہن اتنی جاہل ہے کہ اسے یہ کامن سی بات بھی نہیں پتا۔ احمد کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا، وہ بھی نور کا برابر کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جنید صاحب نے جب یہ دیکھا کہ ماحول گرم ہو رہا ہے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دونوں کو خاموش کیا۔ بس چپ ہو جاؤ، اب کوئی بھی کچھ نہیں بولے گا۔ نور بیٹا، میری اپنی ایک جگری دوست سے بات ہوئی ہے۔ اس کے بیٹے نے ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ہی کمپنی اوپن کی ہے۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ کون بابا جان؟ نور نے بیزار لہجے میں سوال کیا۔ وہ تو شکر ادا کر رہی تھی کہ نوکری نہیں مل رہی اور وہ آرام سے اپنی زندگی جی رہی ہے، کھل کر عیاشیاں کر رہی ہے، لیکن شاید اس کے بابا جان کو اس کا فضول بیٹھنا پسند نہیں تھا، اور اس کی اماں بھی یہی کہتی تھی کہ وہ اپنے شیطانی دماغ کو کسی کام میں لگائے تاکہ ان کا بھی سانس کچھ دیر کے لیے بحال ہو۔ ابھی بھی نور کے پوچھنے پر جنید صاحب نے اسے شکیل انکل کے بارے میں بتایا۔ نور کو اچانک یاد آیا کہ وہ ان کے محلے میں ہی تو رہتے تھے اور بہت ہی امیر آدمی تھے۔ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو حد سے زیادہ کھڑوس اور ضدی تھا۔ بچپن میں بھی وہ اپنے گھر میں ہی بند رہتا تھا، کسی کو بھی منہ نہیں لگاتا تھا اور نہ ہی گلی کے بچوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا تھا۔ نور کو شروع ہی سے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ دوسرا، ان کی ایج میں کافی ڈفرینس تھا، اس وجہ سے نور اس سے دور ہی بھاگتی تھی۔ بعد میں وہ لوگ یہاں سے شفٹ کر گئے تھے اور اس کے بعد ان کا بیٹا ابھی بزنس ایڈمنسٹریشن کرنے کے لیے لندن چلا گیا تھا۔ ساری کہانی یاد کرنے کے بعد نور نے روتی ہوئی شکل بنا کر کہا، بابا، ان کا بیٹا تو سائیکو قسم کا بندہ تھا، پتہ نہیں اب کیسا ہوگا، لیکن بچپن میں تو بہت ہی عجیب و غریب قسم کا انسان تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کے ساتھ سروائیو کر پاؤں گی۔ اب کی بار جنید صاحب نے غصے سے گھورا تو نور بوکھلا کر جلدی سے بولی، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میں جا کر ٹرائی دے دیتی ہوں، ہو سکتا ہے میں ان کو پسند آ ہی جاؤں۔ انہیں تم سے دلچسپی نہیں، انہیں تمہارے کام سے دلچسپی ہے، ورنہ جس طرح کی تمہاری شکل ہے عجیب و غریب قسم کی، اور جیسی تمہاری حرکتیں ہیں، تم کسی کو پسند آ بھی نہ جاؤ۔ احمد نے ایک بار پھر سے نور کے زخموں پر نمک کا کام کیا، اور یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ تیزی سے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس کے پیچھے نور نے جوتا پھینکا تھا لیکن وہ دروازے کے ساتھ لگ کر زمین بوس ہو گیا۔ آمنہ بیگم ایک بار پھر سے شروع ہو گئیں اور جنید صاحب تھکے ہوئے انداز میں صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ اب تو ان میں کچھ کہنے کی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اگلی صبح نور کو آفس میں انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ اس نے جا کر اپنی الماری میں دیکھا تو اس کے پاس کوئی بھی ڈھنگ کا لباس نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی ٹام بوائے والا حلیہ اپناتے تھے۔ قمیص شلوار کے نام پر اس کے پاس صرف 2-3 ہی جوڑے تھے اور فارمل کپڑوں کے نام پر بھی اس کے پاس صرف اور صرف ایک پینٹ ہی تھی، وہ بھی اس کی دوستوں سے گفٹ کی تھی، ورنہ تو اس کے پاس جینز اور شرٹس کی بھرمار تھی۔ کافی دیر تک ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک بلیک کلر کی قمیص شلوار ملی۔ اس نے اپنے ساتھ لگا کر دیکھا اور پھر اپنی ہی بلائیں لینے لگی۔ واہ نور بی بی، قسم سے اگر وہ سائیکو امیر بندہ سیٹ ہو جائے نا تو زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ ارے بیٹھے بٹھائے دولت قدموں میں آ گرے گی، پھر تو مجھے نوکری کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ میرے اپنے شوہر کی کمپنی ہوگی۔ وہ ایک بار پھر سے شیخ چلی کی طرح خواب دیکھنے لگی تھی۔ رات سونے سے پہلے بھی وہ اسی شخص کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ اس کے بابا جان بعد میں تراویح پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے اور آج کی رات انہوں نے مسجد میں ہی ٹھہر کر عبادت کرنی تھی، اور اسی وجہ سے نور ان سے زیادہ سوال جواب نہیں کر سکی تھی۔ دوسری طرف کامیار آفندی لاؤنج میں بیٹھا خبریں دیکھ رہا تھا۔
جب شکیل صاحب اس کے برابر میں آ کر بیٹھے، وہ انہیں دیکھ کر فوراً سے سیدھا ہو گیا۔ تو کامیار بیٹا، اب تو تمہاری کمپنی اسٹیبلش ہو گئی ہے، مجھے بتاؤ کہ شادی کا کیا ارادہ ہے اب تمہارا؟ کامیار نے کوئی گہری سانس خارج کی اور تھکے ہوئے لہجے میں بولا، بابا جان، آپ کی ساری باتیں شادی سے شروع ہو کر شادی پر ہی کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ مجھے ابھی خود ان ذمہ داریوں میں گرفتار کر کے اپنی آزادی کو ختم نہیں کرنا۔ فی الحال میں کھل کر اپنی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ اٹل اور دو ٹوک تھا۔ بیٹا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ شادی کے بعد تم قید ہو جاؤ گے؟ اور ویسے بھی میں نے جو لڑکی تمہارے لیے پسند کی ہے وہ بے حد معصوم اور سیدھی سادی سی لڑکی ہے۔ شکیل صاحب کی نظروں کے سامنے نور کا معصوم اور بھولا چہرہ گھوم رہا تھا۔ انہیں وہ بچی شروع ہی سے بہت زیادہ پسند تھی، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ان کے دوست کی بیٹی تھی۔ دوسری طرف کامیار جب اپنے بابا کے منہ سے کسی لڑکی کا ذکر سنا تو وہ ٹھٹک کر رکا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، بابا جان، اگر میں شادی کروں گا تو اپنی پسند سے ہی کروں گا، لیکن فی الحال میرا ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ ابھی مجھے آفس کا تھوڑا سا کام کرنا ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عالیہ بیگم جو کہ کچن میں تیزی سے چائے بنا رہی تھی تاکہ جلد از جلد اپنے شوہر اور بیٹے کے پاس پہنچ کر گفتگو کا حصہ بن سکیں، کامیار کے وہاں سے اٹھ کر جانے پر وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ کیا بنے گا اس لڑکے کا؟ پتہ نہیں اس کو مسئلہ کیا ہے۔ شکیل صاحب نے بھی سر جھٹک دیا تھا۔ وہ بھی چاہ رہے تھے کہ کامیار جلدی سے اپنا گھر بسا لے۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا کہ کامیار اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ اسکرین پر CCTV ویڈیو چل رہی تھی جس نے پارکنگ ایریا والوں سے منگوائی تھی۔ اس میں کامیار کو صرف اس لڑکی کی پوسٹ نظر آ رہی تھی، اور پھر جب وہ پلٹی تو تب اس کے چہرے کو اس کے بالوں نے گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ سر جھکا کر وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ کافی دیر تک رک رک کر دیکھنے پر بھی کامیار کو ٹھیک طرح سے نور کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کا ارادہ نور کو ہر حال میں تلاش کرنے کا تھا اور اس سے بدلہ لینے کا تھا۔ جب سے نور نے اس کی ناک پر مکہ مارا تھا تب سے ہی اس کا دماغ غصے سے گھوما ہوا تھا۔ وہ لڑکی ایک پل کے لیے بھی اس کے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی، اور پھر غیر ارادی طور پر وہ اس ہوٹل پر کھانا کھانے کے لیے بھی گیا تھا جہاں پر اس نے پہلی بار نور کو دیکھا تھا۔ بعد میں اسے اپنی اس حرکت پر بہت غصہ بھی آیا تھا۔ میڈم صاحبہ، تم ایک بار مجھے ملو اور پھر اس کے بعد تم دیکھو کہ میں تمہارا کرتا کیا ہوں۔ تم نے مجھ سے پنگا لے کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب اگر میں نے تمہاری سانسیں تم پر تنگ نہ کر دی نا تو میرا نام بھی کامیار افندی نہیں، دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتا ہوا وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ ابھی کل آفس میں اس کے ایک نئے نمونے کا بھی استقبال کرنا تھا جس کے بارے میں اس نے اپنے بزنس پارٹنر بازل سے سنا تھا۔ نور کے بابا کا منرلز کا بزنس تھا اور نور کو اس کام میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا۔ اسے پراپرٹی ڈیلنگ کا بہت زیادہ شوق تھا اور اسی وجہ سے اس کے بابا کو اس کے لیے کامیار کی کمپنی سے زیادہ بہترین اور کوئی کمپنی نہیں لگی تھی۔ صبح جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو جنید صاحب اسے سختی سے سمجھائے کہ وہاں پر کسی بھی قسم کی بے وقوفی مت کرنا اور بہت ہی انسانوں کی طرح بیہیو کرنا، کوئی بھی بچگانی حرکت نہ کرنا۔ اگر تمہاری وجہ سے میں اپنے دوست کے سامنے شرمندہ ہوا تو میں ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گا۔ نور کو اب شدت سے معاملے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تو وہاں پر صرف ہلا گلا کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ بابا جان، آپ مجھے یہ تو بتائیں نا کہ وہ مجھے کتنی تنخواہ دے رہے ہیں؟ نور نے سرسری سی انداز میں اپنے بابا سے پوچھا۔ فی الحال تو وہ تمہیں 1 لاکھ پلس دے رہے ہیں، لیکن اگر تم نے اچھے طریقے سے کام کیا تو تمہاری تنخواہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ چمچ نور کے ہاتھوں سے چھوٹ کر پلیٹ پر گر گئی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے لگ رہا تھا وہ نیو ہے تو اسی وجہ سے اس کی 50,000 کے قریب تنخواہ ہوگی۔ بابا جان، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ دیکھیں کہ میں کس طرح سے کام کرتی ہوں، ان لوگوں کو میرے کام سے عشق ہو جائے گا۔ وہ پرجوش انداز میں کہتے ہوئے اٹھی اور بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے بابا کوئی بھی
بہت امیر انسان نہیں تھے بلکہ اپر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا چھوٹا سا بزنس تھا، ایک گاڑی تھی اور چھوٹا سا گھر۔ اس کے ساتھ ہی ان کے صرف 2 ہی اولادیں تھیں، نور اور احمد، اور دونوں ہی آفت کی پوٹلیاں تھیں۔ وہ لوگ ہر وقت ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف رہتے تھے، پورا دن گھر میں ادھم مچائے رکھتے۔ زیادہ ہنگامہ تو اس وقت ہوتا جب نور کے کزن بھی رہنے کے لیے اسی کے گھر آ جاتے تھے، پھر تو آمنہ بیگم کے لیے ان سب کو ہینڈل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا تھا۔ نور کو اس کے ڈرائیور نے آفس ڈراپ کر دیا تھا۔ وہ مضبوط چال چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ چہرے سے کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہی تھی، لیکن جب اس کے ٹائم پر نظر پڑی تو اس کی ہوائیاں اڑ گئیں، کیونکہ اس کے بابا نے اسے پہلی بات یہی سمجھائی تھی کہ تمہارے باس کو وقت کی پابندی کرنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اگر تم پہلے ہی دن لیٹ پہنچو گی تو اس پر تمہارا بہت برا امپریشن پڑے گا۔ نور کو 1 لاکھ اپنے ہاتھوں سے اب نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ دوسری طرف کامیار ابھی لفٹ میں سوار ہوا تھا کہ اچانک وہی لڑکی تیزی سے بھاگتی ہوئی لفٹ میں آ گئی۔ اسے فوراً ہی پہچان گیا تھا اور اس کے ساتھ حیران بھی ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے آفس میں کیا کر رہی ہے۔ ایک جاندار سی مسکراہٹ کامیار کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ دوسری طرف نور نے جلدی سے شیشہ نکالا اور اپنا میک اپ درست کرنے لگی۔ وہ اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر گئی، یا میرے اللہ، بس آج مجھے اس نویان سے بچا لینا، ورنہ میرا موئے موئے ہو جائے گا اور 1 لاکھ کی نوکری میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ یہ سن کر کامیار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی اسی آفس میں ہی کام کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ محترمہ نے نویان کا لفظ اسی کے لیے استعمال کیا ہے۔ کامیار نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی، اسے مخاطب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اچانک کی لفٹ کو جھٹکا لگا اور وہ رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی نور نے ایک زوردار چیخ ماری اور تیزی سے پیچھے کی طرف گری، لیکن پیچھے کھڑے کامیار کو دیکھ کر اس نے دوبارہ سے چیخ ماری۔ اس بار وہ سامنے کی طرف گرنے ہی لگی تھی کہ کامیار نے فوراً سے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ اس شخص کو اپنے انتہائی قریب دیکھ کر وہ دوسری چیخ مارنے ہی لگی تھی جب کامیار نے مضبوطی سے اس کے لبوں پر ہاتھ جمایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے خون خوار لہجے میں بولا، چیخنا بند کرو، تھوڑی دیر میں یہ لفٹ ٹھیک ہو جائے گی۔ نور کو لگ رہا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنے گھٹنے کا استعمال کر کے کامیار صاحب کے نازک جگہ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اس بار کامیار نے اپنے آپ کو ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار رکھا ہوا تھا۔ اس نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نور کا وار ناکام بنایا اور اسے کھڑا کر کے نور کے بازو اس کی پشت کے ساتھ ٹکا کر اسے لفٹ کے ساتھ پن کر دیا۔ ماحول بہت ہی عجیب و غریب سا بن گیا تھا۔ لفٹ میں چمکتی بجتی ہوئی لائٹ اور نور کو دیوار کے ساتھ پن کر کے کھڑا کامیار آفندی۔ خوف سے لرزتی ہوئی نور صاحبہ، تم یہاں پر میرا پیچھا کر رہی تھی نا محترمہ؟ اگر میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوتا تو تمہارے پیچھے لفٹ میں داخل ہوتا۔ میں آلریڈی یہاں پر موجود تھا، تم بعد میں آئی تھی۔ اگر اپنی الو جیسی آنکھیں استعمال کر کے دیکھ لیتی تو شاید تمہیں میں کھڑا نظر آ ہی جاتا۔ خیر، مجھے یہ بتاؤ کہ کل تمہاری جرأت بھی کیسے ہوئی مجھے مکہ مارنے کی؟ کامیار نے بے ساختہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھا تھا، وہاں پر اسے ابھی بھی ہلکا ہلکا سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ نور نے بھی خود کو کافی حد تک کمپوز کر لیا اور اسے جھٹکے سے خود سے دور کرتے ہوئے بولی، ویسے آپ سے زیادہ سلو انسان میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ جس وقت میں نے آپ کو مکہ مارا تھا آپ کو اسی وقت ہی مجھ سے بدلہ لے لینا چاہیے تھا۔ اب کل کی گزری ہوئی بہت یاد کر کے آج آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ گئے؟ قسم سے مجھے آپ جیسے بندے سے اس چیز کی بالکل امید نہیں تھی۔ دیکھنے میں تو آپ کافی ہینڈسم اور اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے بندے لگتے ہیں، لیکن حرکتیں آپ کی تھوڑی سی عجیب و غریب سی ہیں۔ خیر، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا، اور ویسے بھی غلطی ساری آپ کی تھی۔ نور اپنے لہجے کو نارمل رکھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی، جبکہ کامیار اطمینان سے لفٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اس کی بونگیاں سن رہا تھا۔
اس نے اپنی زندگی میں بے تحاشا لڑکیاں دیکھی تھیں، لیکن نور جیسی لڑکی کے ساتھ اس کا پہلی بار ہی پالا پڑا تھا۔ اب آپ مجھے اس طرح سے کیوں گھور رہے ہیں؟ دیکھیں مسٹر، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ مجھے کراٹے آتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آتے ہیں۔ کل تو میں نے آپ کی ناک توڑی تھی، لیکن اگر اب دوبارہ سے آپ نے مجھے اس طرح سے دیکھا تو میں آپ کی آنکھیں نوچ ڈالوں گی۔ یہ سن کر کامیار عجیب سے انداز میں مسکرایا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ نور بے چینی سے لفٹ کی دیوار کے ساتھ جا کر لگ گئی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا، کیونکہ جس طرح سے کامیار نے تھوڑی دیر پہلے اس کے وار کو ناکام بنایا تھا، اس سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ سامنے کھڑے شخص کو بھی کراٹے آتے ہیں۔ کامیار اس کے ساتھ گستاخی کرنے ہی لگا تھا کہ لفٹ دوبارہ سے بحال ہو گئی اور وہ اس کی ناک کو اپنی انگلی سے چھوتا ہوا بولا، تھوڑی ہی دیر میں میرے آفس میں آ جانا، باقی کی ساری باتیں میں وہاں پر تمہارے ساتھ بہت ہی ڈیٹیل میں کروں گا۔ لفٹ کھلی اور وہ لمبے لمبے ٹک بھرتا ہوا گیلری میں گم ہو گیا، جبکہ نور ابھی تک لفٹ میں ہی کھڑی تھی۔ اچانک ہی بازل کی نظر اس پر پڑی۔ ارے میڈم نور، کیسی ہیں آپ؟ بازل نے اپنے لہجے کو اچھا خاصا خوشگوار بنانے کی کوشش کی، جبکہ اندر ہی اندر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے یہ لڑکی ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی، کیونکہ یہ جہاں پر بھی جاتی تھی وہاں پر تباہی مچا دیتی تھی۔ مسٹر بازل، نور نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، کیا آپ کے پاس پانی ہوگا مس نور؟ کیا آپ کا روزہ نہیں ہے؟ بازل کے کہنے پر وہ بوکھلا گئی۔ بازل نے بھی تیزی سے اس سے نگاہیں چرائیں۔ وہ خود شادی شدہ تھا اور اسے ان معاملات کا پتہ تھا۔ ارے مس نور، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے آپ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ آئیں، میں آپ کو پانی پلا دیتا ہوں۔ میرا روزہ ہے مسٹر بازل۔ نور نے غصے سے دانت پیسے اور لمبے لمبے ٹک بھرتی ہوئی مینجمنٹ آفس کی طرف بڑھنے لگی، جہاں پر اسے بلایا گیا تھا۔ مینیجر نے اسے ساری ڈیٹیل سمجھاتی تھی۔ اس کے بعد وہ انکل شکیل سے بھی ملی تھی، جو کہ جلدی جلدی میں آفس سے نکل رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ نور کے ساتھ بہت ہی لینینٹ ہو کر بات کرنی ہے، اسے پریشان نہیں کرنا، اور خبردار جو تم نے پہلے ہی دن اسے ڈرایا۔ شکیل صاحب اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف تھے، جبکہ نور کو بھی یہ سوچ سوچ کر ٹینشن ہو رہی تھی کہ آخر وہ شخص یہاں پر کیا کر رہا تھا، کہیں وہ یہاں پر باس تو نہیں۔ یہ خیال آتے اسے جھٹکا لگا اور وہ جلدی سے کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بازل جو کہ اسی روم میں ہی بیٹھا ہوا تھا بے چینی سے بولا، کیا ہوا ہے مس نور؟ مجھے آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ مشکوک نظروں سے نور کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ اب نور اس کو کیا بتاتی کہ جس شخص سے اس نے پنگا لیا تھا وہی شخص اب اس کے اوپر ایک لمبے عرصے کے لیے لاگو ہونے والا تھا۔ جذبات میں آ کر اس نے صبح سویرے کانٹریکٹ پیپر بھی سائن کر دیے تھے، تو اس کے بابا نے شکیل صاحب کی جگہ اس سے سائن کروائے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ 1 سال سے پہلے تک یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ ہر حال میں اسے یہاں 1 سال تک اسی آفس میں نوکری کرنی تھی۔ ہمت کرتے ہوئے نور آفس میں داخل ہو گئی۔ نہ تو اس نے دستک دی اور نہ ہی اس نے اجازت لی تھی۔ وہ آفس کو بھی اپنا گھر ہی سمجھ رہی تھی۔ سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر نور نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ کامیار اس کی دستک نہ دینے والی حرکت پر سخت بدمزہ ہوا اور اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورتے ہوئے بولا، مجھے لگا تھا کہ گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس میں تھوڑے سے ایتھکس ہوتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر میری غلط فہمی دور ہو گئی ہے۔ محترمہ، جب ہم کسی کے آفس میں جاتے ہیں تو پہلے پرمیشن لیتے ہیں، کم از کم آپ کو اتنا تو آئیڈیا ہونا چاہیے۔ نور کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری سر۔ اس نے سر پر اچھا خاصا زور دیا تھا۔ کامیار نے بازو لپیٹ کر اپنی چیئر کے ساتھ ٹیک لگائی اور اسے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے آفس سے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب سر؟ میں آپ کے اشارے سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ آپ پلیز اپنی زبان کا استعمال کریں تاکہ میرے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔
نور نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے غصے سے کہا، کیونکہ اس سے اپنی عزت افزائی کسی بھی طور پر ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مس نور، میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ابھی اور اسی وقت میرے آفس سے باہر نکلے اور آدھے گھنٹے کے بعد دستک لے کر میرے آفس میں آئیے گا، اور 30 منٹ سے آپ 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہو سکتی ہیں، ورنہ آج میں آپ سے بات نہیں کروں گا اور آپ کا انٹرویو بھی نہیں لوں گا۔ نور، جو کہ جلد از جلد وہاں سے بھاگ جانے کا ارادہ رکھتی تھی، اپنے باس کی بات سن کر وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ میری تو زندگی ہی خراب۔ آدھے گھنٹے کے بعد نور نے دستک دی تو اندر سے کامیار نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، فی الحال میں کام کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کال کر کے بلا لوں گا۔ نور کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس سے بدلے لے رہا ہے۔ اس نے غصے سے کال کر کے اپنے بابا کو بتایا تو بابا نے اس کی بات سننے کے بجائے الٹا اسے ڈانٹ دیا کہ اگر وہ تمہیں کوئی سزا دے بھی رہا ہے تو ضرور تم اس کے لائق ہی ہوگی، اسی لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنی حرکتوں کو سدھار لو۔ نور کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اس کے بابا بھی اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگی جا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے باس کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ اس نے نور کو اپنے کمرے میں بلایا تو وہ دستک دے کر اور اجازت کے لے کر اندر داخل ہوئی۔ کامیار اس کے اس انداز پر دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ مس نور، آپ یہاں پر میری پرسنل سیکرٹری کے طور پر کام کریں گی۔ یہ سن کر تو نور کی آنکھیں پھیلی۔ مگر سر، آپ کی دی ہوئی جاب ڈسکرپشن میں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ یہ اس پہلے میں سوچ رہا تھا کہ آپ یہاں پر HR میں کام کریں گی، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا ہے۔ آپ کے بابا نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کافی زیادہ ایکٹیو اور ذمہ دار ہیں، تبھی مجھے اپنے لیے ایک سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ مینیجر نے آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتا دی ہوں گی، لیکن میں بھی ایک بار وہ سب کچھ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے اور آپ کو کچھ بھی بھولے نہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو وقت کی پابندی کرنی ہے۔ اگر آپ 1 منٹ بھی لیٹ ہوں گی تو آپ کو آفس میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اور آپ کی 2 دن کی پے بھی کاٹ لی جائے گی۔ نور نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ کامیار کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کی شکل دیکھ کر اونچی اونچی آواز میں ہنسے، لیکن فی الحال اسے اپنی پوزیشن کا بھی لحاظ کرنا تھا، اسی لیے وہ بڑی مشکل سے اپنے اوپر کنٹرول کر رہا تھا۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے مس نور کہ جب بھی میں آپ کو آفس میں آنے کے لیے کہوں گا، آپ کو آنا ہوگا، چاہے وہ چھٹی کا دن ہی کیوں نہ ہو، اور آپ کو اپنا موبائل بھی 24 گھنٹے آن رکھنا ہوگا۔ جب بھی میں آپ کو کال کروں گا، آپ کو میری کال اٹینڈ کرنی ہوگی، چاہے آپ سو رہی ہوں، رو رہی ہوں یا پھر کام میں مصروف ہوں۔ آپ کو میری کال کا ہر حال میں جواب دینا ہی ہوگا۔ لگتا ہے اب میں واش روم میں بھی ان کی کالز اٹینڈ کرنی ہوں گی۔ نور نے پہلو بدل کر بے چینی سے کہا تو وہ فوراً سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، نہیں، وہاں پر آپ کو چھوٹ ہوگی، میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں۔ شرمندگی کے مارے نور نے زبان دانتوں میں داب لی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس نے آہستہ آواز میں صرف اپنے آپ کو کہا ہے، مگر وہ شخص تو اس کی ہی باتوں پر کان لگائے ہوئے تھا۔ چلیں ہم اپنا کام سٹارٹ کریں، میں اپنا کل کا شیڈول بتاتا ہوں، آپ وہ ساری چیزیں نوٹ کریں گی اور پھر مجھے کل آ کر ایک ایک چیز کے بارے میں انفارم کریں گی۔ میرے لیے میری میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ کوشش کیجیے گا کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ ہو، اور ہاں، آپ کو میرے آفس میں ہی بیٹھنا ہوگا، تو جو کام کرنا ہے آپ یہیں پر ہی رہ کر کریں گی۔ یہ کہہ کر اس نے نور کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے ابھی تھوڑی دیر تک ایک ورڈ شیٹ بنانی تھی۔ وہ اسی پر ہی کام کر رہی تھی، لیکن اس دوران اسے مسلسل اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا کھڑوس باز اسے دیکھ رہا ہے۔ جب بھی وہ نگاہ اٹھاتی تو کامیار بہت ہی آرام سے اپنی نگاہیں اس کے اوپر سے ہٹا لیتا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ انسان چاہتا کیا ہے؟ مجھے تو یہ 1 نمبر کا ٹھرکی بندہ لگ رہا ہے۔ بس بہت ہو گیا، اب میں اس کے آفس میں مزید کام نہیں کروں گی۔ جذبات میں آ کر اس نے زور سے لیپ ٹاپ بند کیا تو کامیار نے اس کی طرف ناپسندیدگی سے دیکھا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگاتے ہوئے بولا، مس نور،
اگر آپ اپنی جاب کو بیچ میں ڈراپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو 1 سال اپنی سیلری کے برابر کی اماؤنٹ ہماری کمپنی کو دینی ہوگی، کیونکہ آپ کا ہمارے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہوا ہے، اور کانٹریکٹ کینسل کرنے کی صورت میں یہ آپ کو پینلٹی ملے گی۔ نور نے کچھ بھی کہے بغیر چپ چاپ اپنا لیپ ٹاپ آن کر لیا اور کام کرنے لگی۔ وہ ہر طرف سے ہی پھنس گئی تھی، اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اسے ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور بیٹھ بیٹھ کر اس کی کمر بھی اکڑی جا رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے جب اسے دیکھا تو بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جبکہ احمد ایک بار پھر سے اس کا مذاق بنانے لگا۔ نور نے اس کی بات کا بھی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ لگتا ہے میری بہن کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا، احمد کے شوخ لہجے میں کہنے پر آمنہ بیگم نے بے ساختہ ہاں میں گردن ہلائی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، اور اچھی بات ہے، ہر وقت یہ بونگیاں مارتی رہتی تھی۔ افطاری سے تھوڑی دیر پہلے احمد نور کو اٹھانے کے لیے گیا تھا۔ اس نے نور کو اتنا جھنجھوڑا کہ اٹھ کر زور زور سے چیخیں مارنے لگی، لیکن پھر جب اپنے سامنے اپنے نمونے بھائی کو کھڑا دیکھا تو غصے سے اسے مارنے کے لیے دوڑی۔ احمد نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ باہر ہی تمہارے باس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ نور بغیر دوپٹے کے باربی والی شرٹ کے ساتھ وائٹ کلر کا ٹراؤزر پہنے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ احمد کے پیچھے بھاگتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ وہاں پر کامیار نور کے بابا کے برابر میں ہی بیٹھا ہوا تھا اور ان سے بزنس کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا۔ نور کو اس حلیے میں دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن مس ہوئی۔ وہ لڑکی ہر حلیے میں ہی غضب ڈھاتی تھی، اور اس وقت تو نور کے بکھرے ہوئے بال، نیند کی وجہ سے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور بکھرا بکھرا سا حلیہ، کامیار نے بے ساختہ پہلو بدلا تھا۔ یہ لڑکی ضرور میرا روزہ خراب کروائے گی، اس نے آہستہ آواز میں کہا، جبکہ جنید صاحب اپنے دونوں بچوں کی حرکتیں دیکھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئے تھے۔ شکر تھا کہ ابھی تک ان کے دوست شکیل صاحب اپنی بیگم کے ساتھ نہیں آئے تھے، ورنہ جو کچھ نور کے بارے میں وہ سوچ رہے تھے، یہ سب کچھ دیکھ کر وہ اپنی سوچ پہ بھی افسوس کرتے۔ بابا جان آپ پیچھے ہٹ جائیں، آج دیکھیں میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ یہ خود کو سمجھتا ہے کیا، ایک نمبر کا خبیث انسان، آج یہ میرے ہاتھوں سے قتل ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ کیا کر رہی ہو نور بچے؟ آمنہ بیگم نے دان پیسے اور سائڈ پر بیٹھے ہوئے کامیار کی طرف اشارہ کیا، پر نور نے ایک سرسری سی نظر کامیار پر ڈالی جو اپنی مخصوص انداز میں بازو لپیٹ کر اسے دیکھ رہا تھا، اور گڑبڑاتے ہوئے اچھل کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ امی کیا یہ سچ میں میرے باس ہیں یا پھر میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں؟ یہ سن کر کامیار نے اپنی گردن جھکا لی تھی اور اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی تھی۔ آمنہ بیگم اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئی کمرے میں لے گئی اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، مجال ہے جو تمہارا کوئی بھی کام ڈھنگ کا ہو، وہ بچہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ کس قدر فضول اور بچگانہ قسم کی لڑکی ہے یہ۔ تم نے تو اس کے سامنے میری ناک ہی کٹوا دی۔ آمنہ بیگم بھی نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ نور کو بھی اب بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ کامیار کے سامنے حد سے زیادہ سوبر بن گئی تھی۔ اماں جان کے جانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دے۔ اس کا سب لوگوں کے ساتھ افطاری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن آمنہ بیگم اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے کر گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کچن میں موجود سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ صرف اسے یہی ایک کام آتا تھا، سامان اٹھانے کے لیے وہ پیچھے پلٹی ہی تھی کہ اس کا سر کسی بھاری چیز سے جا کر ٹکرایا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھی تو اس کے سامنے کامیار کھڑا تھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ دوسری طرف کامیار اس سے پانی کا پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ یوں ایک دم سے اس کے نزدیک آنے پر کامیار کے بھی دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ وہ اپنے سینے پر نور کی دھڑکنوں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے بری طرح سے بے چین ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے اسے کبھی بھی کسی لڑکی کی قربت میں ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے لندن میں بھی کئی سال گزارے تھے۔ شروع میں اس کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی بھی ہوئی تھی
اور کافی گرل فرینڈس بھی بنی تھی، لیکن کوئی بھی لڑکی اسے اس طرح سے بے چین نہیں کرتی تھی جس طرح سے نور کی ذرا سی قربت اسے بےتاب کر دیتی تھی۔ نور تیزی سے اس سے دور ہٹ کر کھڑی ہوئی اور اپنے چہرے پر آنے والی لٹوں کو سائڈ پر کرنے لگی۔ سر، کیا آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اس نے نرم لہجے میں سوال کیا تو کامیار کا دل مزید مچلا۔ ہاں، مجھے کچھ چاہیے ہے، اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا۔ نور کے گال مارے حیا کے لال ہونے لگے اور یہ منظر کامیار کو دنیا کا سب سے حسین ترین منظر لگا تھا۔ آج اسے پتہ چل رہا تھا کہ یہ لڑکی شرماتی بھی ہے۔ اس آکورڈ سچویشن کو ختم کرنے کے لیے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا، مس نور، مجھے لگا تھا کہ آپ اچھی خاصی مہمان نواز ہیں، لیکن آپ تو مہمانوں کو پانی تک نہیں پوچھتی۔ نور بھی فوراً سے نارمل ہو گئی تھی اور بوکھلاتے ہوئے بولی، سر، آئی ایم ریئلی سوری، وہ میں وہاں پر پانی کا جگ رکھنا بھول گئی۔ آپ رکے، میں بھی آپ کو پانی دیتی ہوں۔ اس نے گلاس کامیار کی طرف بڑھایا تو کامیار کی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ ہلکی سی ٹچ ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیا اور گڑبڑا کر پلٹی۔ اچانک ہی کامیار کی نظریں اس کے دوپٹے پر پڑیں جو کہ آگ کی زد میں آ گیا تھا۔ اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی کامیار اس کے گلے سے دوپٹہ نکالا اور اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ اس کی دھڑکنیں کامیار کے سینے کے ساتھ زور سے مس ہوئی تھیں، لیکن جب اسے ساری کہانی سمجھ آئی تو اس کی آنکھ خوف سے پھیل گئی۔ کامیار آگے بڑھ کر چولہا بند کر چکا تھا۔ جلنے کی بو محسوس کرتے ہوئے آمنہ بیگم بھی فوراً سے کچن میں آئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ سامنے اپنی بیٹی کا جلا ہوا دوپٹہ دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس وقت تک کامیار بھی کچن کے دروازے سے لان میں نکل گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نور اس کی وجہ سے آکورڈ محسوس کرے۔ کامیار کے دل کی دھڑکنیں ایک دم ہی بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ پہلی بار اسے کسی کے کھو جانے کے احساس پر شدت سے خوف محسوس ہوا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں اس لڑکی کی طرف اتنا متوجہ کیوں ہو رہا ہوں؟ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو میں چاہ کر بھی خود کو اس کے بارے میں سوچنے سے روک نہیں پا رہا ہوں؟ وہ تو ایک بچگانہ اور بیوقوف سی لڑکی ہے جسے خود کو سنبھالنا نہیں آتا۔ وہ ایک گھر کو اور مجھ جیسے شخص کو کیسے سنبھال سکتی ہے؟ کامیار نے اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں باور کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن بار بار اس کی نظروں کے سامنے نور کا دوپٹے کے بغیر وجود گھوم رہا تھا۔ اس کی گردن پر موجود کالے رنگ کا تل اسے بے چین کیے جا رہا تھا۔ پہلی بار اس نے اپنے آپ کو کمزور محسوس کیا تھا۔ دوسری طرف نور کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ کافی ٹائم تک وہ خود کو تسلیاں دیتی رہی اور اس کے بعد وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ شکیل صاحب نے وہاں سے جانے سے پہلے نور کے بارے میں پوچھا تو آمنہ بیگم نے معذرت کر لی کہ اس کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ اس کے لیے شکیل صاحب نے 5000 کا نوٹ دیا تھا جو کہ بعد میں احمد نے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ بقول اس کی بہن ابھی نوکری کرتی ہے، اسے ان چھوٹے موٹے نوٹوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اگلی صبح آفس کے لیے تیار ہوتے وقت نور کے دل کی حالت کچھ عجیب ہو رہی تھی۔ اب میں اس انسان کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، ایک نمبر کا بے شرم انسان ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ نور کبھی بغیر دوپٹے کے نہیں گھومی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ہی اوور سائز ٹی شرٹس پہنتی تھی جس سے اس کی فگر کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ لیکن کل رات اس نے فٹنگ والی قمیض کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ لیا ہوا تھا اور نور کے بغیر اس کا فگر مکمل طور پر پرماننٹ ہوتا تھا۔ کامیار رات کے وقت بھی کافی دیر تک اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا۔ مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ جو پہلی نظر کی محبت کو فضول سمجھتا تھا اور پیار کو سرے ہی سے نہیں مانتا تھا، اب اس لڑکی کو حد سے زیادہ پسند کرنے لگا تھا۔ اب اسے نور کے بیوقوفانہ حرکتیں بھی بری نہیں لگتی تھیں۔ اگلی صبح نور جب آفس میں پہنچی تو اپنے باس کو سوٹڈ بوٹڈ دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ وہ آج پہلے سے تھوڑا سا الگ لگ رہا تھا اور انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نور نے بے ساختہ اس کے چوڑے سینے سے نگاہیں ہٹائی تھیں۔
اس کی شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کے سینے کے بال ہلکے ہلکے نمایاں ہو رہے تھے۔ نور کی یہ سب سے بڑی کمزوری تھی، اسے مردوں کے سینے کے بال بے حد پسند تھے۔ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتے وہ پھر سے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ کامیار نے جی بھر کر اسے دیکھا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں آفس سے باہر نکل گیا۔ نور نے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہ آفس میں موجود اس کی تصویروں کو غیر ارادی طور پر دیکھنے لگی تھی۔ اسے یہاں پر آتے ہوئے ابھی کافی دن گزر گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ان تصویروں کو غور سے نہیں دیکھا تھا۔ سب سے پہلے تو کامیار کی ایک بڑی سی پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ وہ اس پینٹنگ میں بھی نہیں مسکرا رہا تھا۔ یا میرے اللہ، شاید اس لڑکے کو پتا ہے کہ یہ مسکراتے ہوئے بے حد حسین لگتا ہے، اسی لیے تو اپنی مسکراہٹیں چھپا کر رکھتا ہے کہ کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے۔ نور نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا۔ کامیار اس کے پیچھے ہی آ کر کھڑا ہو گیا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی آپ بھی میری تعریف کریں گی۔ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا باہری لہجے میں بولا تو نور کا جسم ایک دم سے سن ہو گیا۔ کبھی کبھار اسے لگتا تھا کہ کامیار کوئی نارمل انسان نہیں بلکہ جن ہو۔ وہ منٹوں میں غائب ہوتا تھا اور منٹوں میں واپس آ جاتا تھا۔ نور نے فوراً سے اپنی نگاہیں جھکا لی تھیں۔ وہ سر، مجھے آپ سے میٹنگ کے حوالے سے ڈسکشن کرنی تھی، نور نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر بتائیں، میں سن رہا ہوں۔ سر آپ پلیز وہاں پر جا کر بیٹھے نا، میں آپ کو تھوڑی ہی دیر میں ڈاکیومنٹس دکھاتی ہوں۔ نور اس سے نگاہیں چراتے ہوئے بولی اور اس کے پہلو سے نکلنے لگی۔ نور کے وجود سے اٹھتی ہوئی پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کر کے کامیار نے ایک بار پھر اسے اپنی مٹھی میں بھیجی۔ وہ صرف اور صرف اپنے بابا کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ دوبارہ اس سے نور کے بارے میں بات کریں تو وہ حامی بھر لے گا، لیکن اب اس کے بابا یہ قصہ ہی نہیں چھیڑ رہے تھے۔ حالانکہ کل وہ رات ان کے پاس جا کر بیٹھا بھی تھا اور اس نے نور کے حوالے سے کچھ چیزیں بھی ڈسکس کی تھیں۔ اس کے بابا جان کوئی چھوٹے بچے نہیں تھے۔ کامیار کی حرکتوں سے اور اس کی باتوں سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ ان کا پلان کامیاب ہو گیا ہے اور کامیار اس معصوم لڑکی کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ لیکن اب وہ اسے تنگ کر رہے تھے جس طرح سے کامیار نے ان کو تنگ کیا تھا۔ اس شام کام سے واپسی پر نور اپنے کزنوں کے ساتھ افطاری کرنے کے لیے گئی تھی۔ اس کی سب سے زیادہ فرحان کے ساتھ ہی بنتی تھی کیونکہ ان دونوں کا دماغ ایک طرح کے تھا، شیطانی قسم کا۔ احمد وہاں پر اپنی پسندیدہ کزن کے ساتھ بیٹھا اسے امپریس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امپریس کرنے کے چکر میں اسے حد سے زیادہ روسٹ کر بیٹھا تھا۔ یہی احمد کی لو لینگویج تھی اور اب اس کی کزن کی شکل رونے والی بنی ہوئی تھی۔ وہ بس اس وقت کا انتظار کر رہے تھے جب احمد اسے پرپوز کرتا تو وہ ایک زوردار تھپڑ احمد کے منہ پر مار کر اسے انکار کرتی، کیونکہ وہ اس حد تک اس کی حرکتوں سے چڑ چکی تھی اور شاید احمد کو بھی کافی حد تک اس چیز کا اندازہ تھا۔ اسی وجہ سے وہ یہ جرأت ہی نہیں کر پا رہا تھا، بس فلرٹنگ سے ہی کام چلا رہا تھا۔ یار نور، تم اپنے باس کے بارے میں کچھ بتاؤ، میں نے سنا ہے کافی ہینڈسم بندہ ہے وہ۔ میرا ایک مشورہ مانو، اسے پھنسا لو، قسم سے تمہاری تو زندگی سیٹ ہو جائے گی، فرحین نے نور کے کانوں میں جھکتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ تو نور ایک لمحے کے لیے گڑبڑا سی گئی اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی کہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ایک نمبر کا خڑوس اور سائیکو انسان ہے وہ۔ تم بھول گئی ہو یہ وہی لڑکا ہے جس نے بچپن میں تمہاری گڑیا کی گردن توڑ دی تھی۔ فرحین کو اپنے بچپن کا وہ دن یاد آیا تو وہ جذباتی ہو کر بولی، اور اگر یہ وہ لڑکا ہے تو دفع کرو اسے۔ قسم سے بچپن میں بھی مجھے اس سے ڈر لگتا تھا، میں سب کو تنگ کر لیتی تھی لیکن اس سے تو بات کرتے ہوئے بھی دل گھبراتا تھا۔ فرحین فوراً سے اپنی پرانی ٹون پر واپس آ گئی تھی۔ نور نے بھی گہری سانس خارج کی۔ فرحان بار بار اسے اپنی نظروں کے حصار میں لے رہا تھا، لیکن جلدی اسے اپنی نگاہیں نور پر سے ہٹانی پڑی کیونکہ اگلے ہی کامیار نور کے پہلو میں آ کر بیٹھا تھا۔ تب وہ اپنے موبائل میں جھکی ہوئی تھی اور اپنی بیسٹ فرینڈ کو میسیجز کر رہی تھی۔ میسیجز میں بھی وہ اپنے باس کا ہی ذکر کر رہی تھی۔ کامیار نے بیٹھتے وقت ایک سرسری سی نظر اس کے موبائل پر ڈالی تو اپنا نام ٹائپنگ میں لکھا ہوا دیکھ کر دل فریب سے انداز میں مسکرا دیا۔ ارے بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے تو بہت دیر کر دی،
قسم سے ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، احمد نے پرجوش انداز میں کامیار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل اسی ہی نے کامیار کو یہاں پر دعوت دی تھی، کیونکہ کامیار نے 2 دن پہلے ہی اسے دنیا کی سب سے مہنگی ویڈیو گیم گفٹ کی تھی، اور وہ اپنے کامیار بھائی کے ساتھ بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ دوسرا اسے ایک اور اڑتی اڑتی خبر ملی تھی کہ اس کی اماں ابا نور کی شادی کامیار سے کروانا چاہتے ہیں، اور وہ اتنا زبردست جیجو اپنے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور وہ اب مزے کی بات، کامیار بیٹھا بھی نور کے پہلو میں تھا جہاں پر فرحان بیٹھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ احمد کی اتنی اونچی آواز میں بات کرنے پر بھی نور نے موبائل سے سر نہیں اٹھایا اور اس طرح سے ہی مسکراتی چلی جا رہی تھی۔ یار میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی، اسی وجہ سے ہی لیٹ ہو گیا ہوں، مجھے لگا تھا میری سیکرٹری صاحبہ آپ کو بتا دیں گی۔ اپنے انتہائی قریب سے آتی ہوئی جانی پہچانی آواز سن کر نور کے وجود کو جھٹکا لگا اور فوراً سے ہی گردن پھیر کر دیکھی تو وہ شخص اس کے برابر میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بوکھلاتے ہوئے وہ پیچھے کی طرف ہٹی، اس سے پہلے کہ وہ کرسی سمیت زمین پر گرتی، کامیار نے آگے بڑھ کر اس کی کرسی پکڑی تھی۔ اس دوران کامیار کے لب ایک پل کے لیے اس کے بالوں کے ساتھ ٹچ ہوئے تھے۔ نور نے اس کی سانسوں کی تپش اپنے کانوں پر محسوس کی تھی، جبکہ باقی لوگ نور کے ایک دم سے پیچھے ہٹنے پر بوکھلا گئے تھے۔ کسی کا دھیان بھی ان دونوں کی نزدیکی پر نہیں گیا تھا۔ اسے سیدھا کر کے بٹھاتے ہوئے کامیار نے آہستہ اور بھاری آواز میں پوچھا، مس نور آپ ٹھیک تو ہے نا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ۔ نور نے بے ساختہ اپنے بال کانوں کے پیچھے اڑسے تھے۔ فرحان بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ احمد کی طرف جھکتا وہ غصے سے بولا، تم نے اس آدمی کو کب دعوت دی اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یار میں بس تم لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، کیونکہ تم سب لوگ ہی کامیار بھائی سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ فرحین جو کہ تھوڑی دیر پہلے اسے گالیاں دے رہی تھی، اب اس کی پرسنالٹی دیکھ کر اپنا غصہ سائڈ پر رکھتے ہوئے زور و شور سے اس سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں نور کو برا لگ رہا تھا اور اسے رونا بھی آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ رونا تو اسے اس چیز پر آ رہا تھا کہ اس کا دل بار بار کامیار کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ اس نے فرحین اور کامیار کو باتوں میں مصروف دیکھا تو دوسری طرف منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ فرحان نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور اس کے ساتھ مل کر اونچی اونچی آواز میں ماضی کے قصے ڈسکس کرنے لگا۔ نور کا ذہن بھی بھٹک گیا تھا۔ اب کامیار کی نظریں بار بار نور کے چہرے پر جا کر ٹک رہی تھیں، جو کہ فرحان کی باتوں پر کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔ کامیار نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ پھر جب کھانا آیا تو سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لگتا ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہے۔ وہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کی طرف جھکے تھے اور دونوں نے ایک ہی جیسے الفاظ ادا کیے۔ پھر نور نے حیرت سے کامیار کو دیکھا اور حیرت سے اسے ایکسکیوز می۔ نور کھانے کے بیچ میں ہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی اور واش روم میں جا کر اپنے چہرے کو ہولے ہولے تھپکنے لگی۔ جب اس نے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا تو وہ شرمندگی کے مارے لال ہو رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے کیا ضرورت تھی کامیار سے یہ بات کرنے کی کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں ان پر نظر رکھتی ہوں۔ اسے خود پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا اور دوسری طرف کامیار کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ آگ دونوں طرف ہی برابر کی لگی ہوئی ہے۔ ان دونوں کی ملاقات جس طرح کی بھی ہوئی تھی، لیکن اب دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد کامیار کو وہاں پر اپنا ایک بزنس پارٹنر مل گیا تھا۔ اس نے باقی سب لوگوں سے اجازت لی اور نور کو بھی زبردستی اپنے ساتھ لے کر گیا، کیونکہ وقال اس کی سیکرٹری تھی۔ نور کا اس کے ساتھ ہر میٹنگ میں ہونا لازمی تھا۔ ٹھیک ہے کامیار بھائی، بس میری بہن کو حفاظت کے ساتھ گھر ڈراپ کر دیجیے گا، اگر اسے کچھ ہوا تو میرے ابا مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ احمد نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کامیار کو نصیحت کرنا ضروری سمجھا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا نور کو لے کر ہال میں داخل ہو گیا۔ وہ دونوں کھانا کھا چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بات چیت کے بعد وہ اسے لے کر آئس کریم پارلر آ گیا۔ میں نے آپ کو کب کہا کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے؟ اور میں نے آپ کو کب کہا کہ میں آپ کو کھلانے کے لیے لایا ہوں؟ میرا اپنا دل کر رہا ہے۔
کامیار نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو وہ غصے سے ناک پھلاتے ہوئے بولی، اور آپ نے مجھ سے اس چیز کی اجازت کب لی؟ وہ سوری میڈم، میں بھول گیا۔ کیا مجھے آپ سے ہر چیز کی اجازت لینی پڑے گی؟ بہت بہت معذرت، کامیار معنی خیز انداز میں کہا تو وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ ویسے یہاں کی آئس کریم بہت مزے کی ہوتی ہے، اگر آپ اپنا غصہ سائڈ پر رکھیں گی تو آپ کو کافی مزہ آئے گا۔ اسے یہی مناسب لگا تھا۔ اپنا غصہ سائڈ پر رکھتے ہوئے اس نے جی بھر کر آئس کریم کے ساتھ انصاف کیا تھا، اور اس دوران وہ مسلسل فرحین کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی، جو اس وقت کامیار کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا میں آپ سے ایک پرسنل سوال پوچھ سکتا ہوں، اگر آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو تو؟ نور نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلائی۔ کیا آپ فرحان کو پسند کرتی ہیں؟ یہ چیز اسے بے چین کیے جا رہی تھی۔ نور نے بوکھلاتے ہوئے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ توبہ توبہ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ میرے لیے بھائیوں جیسا ہے اور میں اس کی بہت عزت کرتی ہوں۔ نور کا جواب سن کر وہ بہت زیادہ مطمئن ہو گیا تھا، جبکہ نور ایک بار پھر سے شرمندہ ہو گئی۔ رات کے وقت بھی وہ اسی بارے میں ہی سوچتی رہی کہ آخر مجھے کیا ضرورت تھی انکار کرنے کی؟ مجھے تو اس آدمی کو کہنا چاہیے تھا کہ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پرسنل سوال کرنے والے۔ اپنے آپ کو کوستے ہوئے وہ پھر سے نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ کامیار نے دوسری طرف خود ہی پہل کرتے ہوئے اپنے اماں ابا کو نور کے حوالے سے بتا دیا تھا۔ شکیل صاحب کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اور ماریہ بیگم بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس دن نور کو کام کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، اور کل سے آفس کی چھٹیاں بھی تھیں۔ اس کی طبیعت بھی خراب تھی اور اوپر سے کام بھی بہت زیادہ تھا۔ پہلے تو وہ آفس میں ہی بیٹھ کر کام کرتی رہی، پھر وہ اپنی دوست کے کیبن میں آ گئی تھی۔ اسی وقت بازل چلتا ہوا کیبن میں داخل ہوا اور ایک اسائنمنٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، جلدی سے یہ کمپلیٹ کرو، باس نے کہا ہے۔ ہمارا باس یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا روزہ ہوتا ہے؟ رمضان میں کون کسی سے اتنا کام کرواتا ہے؟ نور نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا تو بازل نے اس کے پیچھے کھڑے کامیار کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے نور کو چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ رمضان میں شیطان قید ہو گیا، لیکن ہمارے کامیار صاحب قید نہیں ہوئے۔ کبھی کبھار تو مجھے یہ بھی لگنے لگتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہیں۔ میڈیا ہمارا بھی روزہ ہے، میڈم ہمارا بھی روزہ ہے، اور ہم بھی کام کر رہے ہیں۔ کامیار کی اپنی پشت سے آتی ہوئی آواز سن کر نور گڑبڑا کر اٹھی تھی، تو وہ سامنے ہی بازو لپیٹ کر کھڑا تھا۔ وہ غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی اور اب شرمندہ ہو رہی تھی۔ مس نور، آپ جب تک کام مکمل نہیں کرتی تب تک آپ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر اس نے غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کامیار آج اسے چھٹی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ یہ اسائنمنٹ اس نے ہر حال میں بھیجنی تھی، اور یہ نور کی کام چوری کی وجہ سے ہی لیٹ ہوئی تھی۔ شام کے وقت سب لوگ چلے گئے، نور ابھی تک کام کر رہی تھی۔ جب وہ دوبارہ سے کیبن میں داخل ہوا، مس نور، آپ میرے ساتھ افطاری کرنا پسند کریں گی؟ یقین مانے میں ہندو نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، اور اب آپ کے ساتھ مسلمانوں والا ایک کام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ نور نے جب یہ سنا تو وہ بوکھلا گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں نور میڈم، آپ کو اپنی زوجہ بنا کر اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اور مزید نیکیاں کمانے کے لیے آپ کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آخری بات کامیار نے دل ہی دل میں کہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی برا منا جائے اور ڈر سے وہاں سے بھاگ جائے۔ سر، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ نور بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی، اور اگلے ہی پل اس کا موبائل بجا۔ گھر سے کال آ رہی تھی۔ سر، وہ اصل میں میری امی مجھے بلا رہی ہیں، مجھے جانا ہوگا۔ بوکھلاتے ہوئے وہ فوراً سے آفس سے بھاگ گئی تھی۔ بعد میں اسے اپنی اس حرکت پر بھی رونا آ رہا تھا۔ ایک تو جذبات میں آ کر وہ ہر قدم سوچے سمجھے بغیر اٹھاتی تھی۔ یا میرے اللہ، میں اتنی بیوقوف کیوں ہوں؟ اس نے غصے سے اپنے بال کھینچے۔ وہ مجھ سے اظہار محبت کر رہا تھا، مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جیسا میں نے چاہا ویسا ہو گیا۔
لیکن میں نے سب برباد کر دیا۔ نور کو لگ رہا تھا کہ ایک سنہری موقع اس کے ہاتھ سے نکل گیا، مگر اسی شام افطاری کے بعد کامیار اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کے گھر آیا تھا اور انہوں نے نور کا ہاتھ مانگا تھا۔ آمنہ بیگم تو خوشی سے جھوم رہی تھی۔ بعد میں نور مہمانوں کے سامنے جا کر بیٹھی تو وہ کامیار کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر کے شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ عید کے تیسرے دن ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا اور 5ویں دن رخصتی تھی۔ سہاگ رات میں کامیار نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ نور اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کامیار جیسے شخص کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ کامیار کے ساتھ ہونے والی نوک جھوک میں کب اسے اس شخص سے محبت ہوئی وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکی۔ اسے بھی صرف اتنا پتا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے اس کی کل کائنات بن گیا ہے، جس کے بغیر اب نور کے لیے زندگی کا تصور بھی نامکمل ہے۔ کامیار نے بہت ہی پیار کے ساتھ اسے اپنی باہوں میں سمیٹا اور اس کے کانوں کی لو کو اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولا، کیا مجھے مسلمانوں والا کام کرنے کی اجازت ہے؟ یہ سنتے ہی نور کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ وہ اس کی گرفت میں مچلی، لیکن اگلے ہی پل وہ اسے پھر سے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو دسترس میں لینے کے بعد اس کی گردن سے جھکتا ہوا اس کے پورے وجود پر قابض ہو گیا۔ جیسے جیسے رات سرکتی جا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ شادی کے بعد نور کافی حد تک میچور ہو گئی تھی۔ آمنہ بیگم جب بھی اپنی بیٹی کو دیکھتی تو انہیں واقعی یقین نہیں آتا کہ یہ وہی لاپرواہ سی نور ہے۔ کامیار کی قربت نے واقعی میں اسے بہت سدھار دیا تھا۔